السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومن کی آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک، یعنی فرام 51 اپ ٹو 56 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت و نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑے کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی بات ارشاد فرما رہے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی بخش تھی، اطمینان بخش تھی، اور جس وقت انہیں اس کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام اہل ایمان کے لیے بھی یہ بشارت ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، اور وہ بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لازم اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں۔ یعنی مشکل حالات سے رسول بھی گزرتے ہیں، اہل ایمان بھی گزرتے ہیں زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ اس دنیا میں ہم یقیناً ان کی غیب سے مدد کریں گے، اور یہ ہوا ہے۔ ہر رسول کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے اور ان کو کامیابی بخشی ہے۔ اور اسی طریقے سے اہل ایمان جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر کوئی کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اور دنیا میں تو مدد کرتا ہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آخرت میں بھی جب سوال جواب کا وقت آئے گا اس وقت بھی اللہ ان کی یعنی رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ ایک تو یہ کہ ان کو ویسی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی جیسے کہ کافرین، مشرکین اور فسادیوں کو ہوگی، ان پر اطمینان ہوگا اس وقت طاری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و عافیت کے ساتھ اس سوال جواب کے مرحلے سے نکال کر پھر جنتوں میں داخل کر دے گا۔ تو اس سے بڑھ کے مدد انسان کو اور کیا چاہیے کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے انسان اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ظالم لوگ دنیا میں ظلم کرتے ہیں، رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں، مومنوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، ان کو یہ اس وقت پچھتائیں گے، قیامت کے دن یہ پچھتائیں گے اور پھر معافیاں مانگیں گے، معذرت مانگیں گے، پناہ مانگیں گے، لیکن نہ کوئی پناہ ملے گی نہ ان کو کوئی معافی ملے گی۔ ان پر صرف لعنت ہوگی، اس وقت بھی دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ، آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، حضرت
موسیٰ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. فرعون نے ان کو کس طرح مارنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بچایا. موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے نکال لیا, اہل ایمان کو بچا کے نکال لیا. اور پھر وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی, تورات, وہ پھر وہ اس کے وارث اہل ایمان بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو آگے ان کے حوالے کیا وہ کتاب, اور وہ اس کے وارث بن گئے, اور اسی کے مطابق وہ ان کے ساری باتوں کا فیصلہ ہوگا. اور اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ بہت ہی ہدایت اور نصیحت اور عقل دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے اس کتاب میں. تو اسی طرح حضرت موسیٰ کی مثال دینے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بھی صبر کریں. یہ مشکلات جو آپ پر آئی ہیں, جو کافر آپ کا انکار کر رہے ہیں, آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, اس پر یقیناً اللہ کی آپ کی مدد کرے گا, آپ کو کامیاب کرے گا. لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں. اور کبھی جو خیالات اور پیدا ہوتے ہیں اس پریشانی سے گھبرا کے, ان سے آپ پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کرتے رہیں. اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے پھر کافروں کے بارے میں کہ جو بغیر کسی سند کے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی کتابی حکم کے وہ آپ کے ساتھ حجت کرتے ہیں, آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں, آپ کو تنگ کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں آپ سے, اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی آیات میں اختلاف کرتے ہیں, تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کبر و غرور بھرا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہیں, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں بہت بڑا درجہ حاصل کر لیں گے اور پورے ملک کے مالک بن جائیں گے, شاید اس دنیا پہ حکومت کرنے لگیں گے. تو یہ سب ان کی غلط فہمیاں ہیں, یہ ان کا کبر و غرور ہے. وہ کچھ خاص مدت تک اس سے مستفید ہو سکتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے لیے تباہی ہے. اور آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں کفار و مشرکین, اللہ تعالیٰ اسے اچھی طرح واقف ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اور پھر وقت آنے پر ان کو اس مخالفت کی سخت سزا دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ان کی سزا طے ہے, وہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.